ایک منافق تھا جس کا نام جد بن قیس۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ نصرانیوں کے جلاوطن کرنے میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو اس نے معذرت کی، میں عاشق مزاج آدمی ہوں، میری قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ میں عورتوں کا شدائی ہوں، اگر میں جنگ کے اندر شریک ہوا تو میں اس فتنے میں پڑ جاؤں گا اور میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکوں گا، لہٰذا مجھے معاف کیجیے، میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ رب تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ اس سے پہلے بھی وہ فتنے میں پڑ چکا ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر کی مخالفت، منافقت اور جہاد سے منہ موڑنا۔ یہ بات منافقانہ طور پہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ فتنے میں کیا ہے، اندیشہ ہے کہ میں اس فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ اصل وہ میں جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، اس کے دل میں منافقت تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم جو ہے چاروں طرف سے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، نہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، نہ نجات پا سکتا ہے، نہ کہیں بھاگ کے جا سکتا ہے، چاروں طرف سے جہنم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، حسنۃ سے فتح، نصرت اور مال غنیمت مراد ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، جس وقت آپ کو فتح اور نصرت نصیب ہوتی ہے، آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور مال غنیمت آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو ان کو برا لگتا ہے کہ ان کو یہ کیوں فتح مل گئی، ان کو کامیابی کیوں مل گئی۔ یہ اندر اندر دل میں کیا کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، مصیبتوں سے وقتی شکست اور مصیبت، میرے پیارے پیغمبر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، کہتے ہیں ہم اچھے رہے نا، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، ہم نے پہلے سے اپنا کام سنبھال لیا۔ اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے، جس طرح آج یہ ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے، اس طرح ہم بھی کیا ہوتے، ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باتیں بکتے ہانکتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف خوش ہوئے کیا کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ کسی کی کامیابی کو دیکھا، کسی کی کمرانی کو دیکھا اور اس کے حال کو اچھا دیکھا، اس کے اوپر جلنا اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے، تکلیف کے اوپر خوش ہونا، یہ منافق کی علامت ہے۔ کل میرے پاک پیغمبر کہہ دیجیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ مصیبت پہنچتی ہے اور تم خوش ہوتے ہو کہ ہم نے پہلے سے کام اپنا سنبھال لیا۔ بھلائی، خیر اور شر، فتح اور نصرت اور شکست، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ کسی کو کامیاب کرے، کسی کو ناکام کرے، کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، یہ اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے جو ہمارے لیے مقدر، ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہی رہنا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، مولا ہے ہمارا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن کی شان، مومن کی عظمت یہ ہے کہ وہ رب ہی کے اوپر کیا کرے، توکل اور بھروسہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ نہ کرے۔ مومن رب ہی کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔
علی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں یقولو جو کہتا ہے ائذن لی کہ رخصت دیجئے مجھے، ولا تفتنی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا سن لو فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ آ ہی گرے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم احاطہ کی ہوئے ہے کافروں کو۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تصبک مصیبۃ، اگر پہنچتی ہے آپ کو مصیبت، یقولو تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور واپس چلے جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی مصیبت، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو لکھ رکھی ہے اللہ نے ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی یتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔